اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب دوم، ایمانیات اور عبادات۔ آج ہم ایمانیات اور عبادات کے بارے میں پڑھیں گے کہ ایمانیات کیا ہے اور عبادات کیا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمانیات میں ایمان مفصل اور ایمان مجمل آتے ہیں سمپلی، اور عبادات میں جو نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، نفلی عبادات، فرضی عبادات، لسانی عبادات، جسمانی عبادات، مالی عبادات، بدنی عبادات وغیرہ آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ایمانیات میں کچھ پڑھیں گے۔ ایمانیات میں سب سے پہلا چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ بیسک عقیدہ، بنیادی عقیدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب اس بات پر کامل یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، یعنی تمام کائنات جو ہے ان کا خالق اور مالک وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے۔ اپنے دل میں کامل یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی پہلے ہم توحید میں پڑھ چکے تھے کہ توحید کیا چیز ہے۔ توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننا، یعنی ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، ان کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا برحق اور برگزیدہ پیغمبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں سب سے پہلا ٹاپک جو ہے وہ توحید ہے۔ توحید کا مطلب کیا ہے، توحید کا معنی کیا ہے، اور توحید کا مفہوم کیا ہے۔ توحید جو عہد سے اخذ کیا گیا ہے۔ ہم قرآن عظیم الشان میں سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو ان لوگوں کو کہ کہو اللہ ایک ہے۔ توحید کے لغوی معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا۔ دین کی اصطلاح میں اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلے عقیدہ توحید کا ہے، یعنی اس میں ہم اس بات کا خیال رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دین کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا، صرف اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے۔ اسلامی عقائد میں یہ سب سے پہلا عقیدہ ہے، یہ بیسک عقیدہ ہے۔ سمپلی توحید سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس میں بھی سب سے زیادہ زور عقیدہ توحید پر دیا گیا ہے۔ یعنی دنیا میں جو بھی پیغمبر آئے، 1,24,000 پیغمبر دنیا کو تشریف آئے، زیادہ اور کم، سب نبیوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تبلیغ کیا اور ہر قوم کو یہ بتایا۔ فار ایگزامپل حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور ہمارے آخری نبی تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا اور لوگوں کو کہہ دیا کہ اللہ کو مانو، اس میں آپ کی کامیابی ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ توحید کی دلیل، جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن خود بخود اس کے بنانے والے
کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے۔ یعنی ہم ساری کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، ساری کائنات میں دیکھتے ہیں، جو اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء وانزلنا الحدید والجبال۔ کائنات میں جو بھی نظر آتا ہے، کوئی چیز نظر آتے ہیں، فار ایگزامپل زمین پر جو ہرے بھرے فصل نظر آتے ہیں، درمیان والی اسپیس میں جو پرندے نظر آتے ہیں، اور زمین پر جو درخت، جانور، چرند پرند وغیرہ نظر آتے ہیں، اور رات کو آسمان پر خوبصورت ستارے اور سیارے نظر آتے ہیں۔ ان سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قرآن عظیم و شان کی دلیل کے مطابق لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یعنی کوئی بھی عقل مند انسان اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کائنات کا نظام اچھے طریقے سے چل رہا ہے، یعنی ساری کائنات ایک عجیب انداز سے چل رہی ہے۔ سورج، چاند اور ستارے اپنے اپنے مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتے ہیں، یعنی موسم اپنے اپنے وقت پر بدلتے ہیں، اور پودے مقررہ وقت پر پھل پھول دیتے ہیں۔ یہ بہترین نظام ویسے ہی وجود میں نہیں آیا، بلکہ اس کا ایک خالق موجود ہے اور وہی اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن عظیم الشان میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتی تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے ہیں۔ اگر زمین اور آسمان میں ایک اللہ کے سوا اور رب ہوتے، خالق ہوتے، تو سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ قرآن مجید کی اس آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات کا الہ یعنی خالق و مالک اور چلانے والا ایک اللہ ہے۔ اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتی تو کائنات کا نظام کبھی نہ چل سکتا۔ عقیدہ توحید کی بنیادی اصول، پہلے ہم نے آیات میں پڑھ لیا کہ کائنات میں دوسرے رب ہوتے، دوسرا خالق ہوتا، دوسرا رازق اور مالک ہوتا تو سارا نظام بگڑ جاتا۔ اس کے بعد ہم عقیدہ توحید کی بنیادی اصول بیان فرماتے ہیں کہ عقیدہ توحید کی بنیادی اصول کیا ہے۔ عقیدہ توحید تو سب سے پہلے قرآن عظیم الشان میں سورۃ اخلاص سے ثابت ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے، اللہ ایک ہے، او معبود برحق بے نیاز ہے، ان کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ سب سے پہلی دلیل جو ہے وہ قرآن عظیم الشان میں سورۃ اخلاص ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو اس کا حصہ دار ٹھہرایا جائے، یعنی حقیقی مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ان کے ساتھ شریک پیدا نہ کیا جائے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات اور صفات میں شریک بنایا جائے۔ تیسرا نمبر دلیل جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اسی کے سامنے سر جھکایا جائے، صرف اسی پر بھروسہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وَمَن يَتَوَكَّلْ، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا، فَهُوَ حَسْبُهُ، عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہوتا ہے، اور ہر مشکل میں اسی کو پکارا جائے، کیونکہ صرف وہی ہماری تمام حاجتوں کو پورا کرتا ہے اور تمام مشکلات کو دور کرتا ہے۔
اس لیے ہم ہر نماز میں بار بار پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم تیرے لیے عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔